آداب۔ رمضان کی رونقوں کے سلسلے میں آج ہماری یہ دوسری گفتگو ہے۔ اس میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے۔ سب سے پہلے تو ان سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اس ہمارے پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھا، اسے سراہا اور اپنے ریئیکشنز اور رسپانسز بھیجیں۔ دلی کی ڈاکٹر عروج نے اور لکھنؤ کے مصباح الدین احمد صاحب نے ہمیں لکھ بھیجا ہے کہ لچھے جو ہم نے سحری کے سلسلے میں ذکر کیا تھا، ان لچھوں کو سود پھینی بھی کہتے ہیں۔ اویناش آچاریہ صاحب نے بھی دلی سے لکھا ہے کہ ان کی ننیہال میں، بیکانیر میں یا جودھ پور میں سحری میں جو لوگ جگانے کے لیے آتے ہیں وہ چمٹا بجاتے ہیں، اور یہ وہی چمٹا ہوتا ہے جو مندروں میں بھجن کے دوران بجایا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک عبادت کا انسٹرومنٹ دوسری عبادت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اینڈ دس ہیپنس اونلی ان انڈیا۔ سحری کے جگانے کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بہت ضروری ہے جو یاد آیا ہم کو، وہ یہ کہ ایک صاحب ہیں براتی لال گپتا، وہ لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں رہتے ہیں۔ 40-45 برس پہلے انہوں نے کوئی کپڑا سلنے کو دیا تھا کسی درزی کو۔ اس درزی کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب بھائی اس کو آج رات میں ہمیں پورا تم ریڈی کر کے دے دو۔ درزی نے کہا صاحب ہمارا رمضان ہے، اگر ہم اتنی دیر تک جاگیں گے رات کی نماز کے بعد تو پھر ہم صبح اٹھ نہیں پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کون سی بات ہے، تم ہمارا کام کرو، ہم تو بس ان کو اٹھا دیں گے۔ اور انہوں نے آ کو سحری کے لیے درزی صاحب کو جگا دیا اور اپنے جو سامان تھا وہ لے لیا۔ گپتا صاحب کی بیوی نے کہا کہ تم ایک ہی بار کیوں کر رہے ہو، یہ تو بہت اچھا کام ہے، تھوڑا نیک کام ہے، تم باقاعدہ جاؤ اور لوگوں کو جگایا کرو۔ اس سال سے لے کے ایک عرصے تک، اور شاید آج بھی ہوگا، گپتا صاحب جاڑوں میں ایک منکی کیپ لگا کر، ایک اوور کوٹ پہن کر، ہاتھ میں لالٹین لے کر لوگوں کو جگاتے تھے، نعتیں وغیرہ بھی گاتے تھے، اور اس کے بعد پھر ٹارچ لے کے نکلتے تھے، اور پھر اب تو شاید وہ موبائل کی ٹارچ کے ساتھ نکلتے ہوں گے۔ سحری کے سلسلے میں ایک بات اور بہت ضروری رہ گئی تھی جو لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کا ذکر ضرور کرو، وہ ہے لکھنؤ کے نہاری کلچوں کا۔ یوں تو لکھنؤ سے اور نہاری کلچوں سے تو جو تعلق ہے، جو سلسلہ ہے، وہ رہتی دنیا تک رہے گا، لیکن اگر رمضان کی سحری کے ساتھ اس کا ذکر نہ ہو تو میرے خیال سے سحری جو ہے وہ انکمپلیٹ رہتی ہے۔ لکھنؤ میں 2 مشہور دکانیں ہیں، اب تو گلی گلی کھل گئی نہاری کلچوں کی دکانیں، رحیم کی اور مبین کی۔ مبین کی دکان کے سامنے باقاعدہ کرسیاں اور ٹینٹ وغیرہ لگتے تھے جس پہ لوگ بیٹھ کے نہاری اور کلچے کھاتے تھے۔ گھروں پہ بھی نہاری کلچے آتے تھے اور لوگ سحری اسی سے کیا کرتے تھے۔ جیسا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کے دن میں کیا ہوتا ہے۔ اب جب صبح کی نماز پڑھ کے سب لوگ سو گئے، اب اٹھنے کا وقت آیا ہے، سب اپنے اپنے حساب سے اٹھتے ہیں۔ جس کو آفس جانا ہے وہ اس حساب سے اٹھے گا، جس کو اسکول جانا ہے وہ اپنے حساب سے اٹھے گا۔ آفس گوئرس کے پاس ٹفن نہیں ہوتا ہے، بچوں کے پاس بھی ٹفن نہیں ہوتا جو بچے روزدار ہوتے ہیں۔ آفس گوئر جب آفس جاتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہو جاتی ہے جو ان کو ہر سال جھیلنی پڑتی ہے۔ وہ آفس میں جو لڑکے ہوتے ہیں جو چائے پانی ایک معین وقت پہ 10-11 بجے آپ کے پاس لاتے ہیں، لا کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے چائے، آپ کہتے ہیں ہم چائے نہیں پئیں گے، ہم پانی بھی نہیں پئیں گے، تو وہ پوچھتا ہے کیوں، آپ کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں، تو وہ کہتا ہے کیوں آپ چائے اور پانی بھی نہیں پی سکتے۔ آپ اس کو یہ بات ہمیشہ بتاتے ہیں کہ روزے میں چائے پانی بھی نہیں پیا جاتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے اس کو۔ اس کے بعد اب لنچ کا وقت آتا ہے تو باقی لوگ لنچ کرتے ہیں اور روزے دار لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ یہی سلسلہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، عورتیں نماز اور دعاؤں وغیرہ میں، قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ میں لگی رہتی ہیں۔ گھر میں کھانا کسی کے لیے نہیں پکتا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اگر ان کے لیے بھی کھانا پکتا ہے تو بہت خاموشی سے، بہت احتیاط کے ساتھ۔ اب تو روٹیاں بیل کے پکتی ہیں بیلن پٹری پہ، ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن اور لڑکپن میں روٹیاں بیلی نہیں جاتی تھیں بلکہ تھاپ سے سینی کے اوپر اس کو پھیلایا جاتا تھا، تھپ تھپ باقاعدہ آواز آتی تھی، تب وہ رومالی روٹی کا پورا پیڑا بڑھتا تھا، اس کو توے پر ڈالا جاتا تھا۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے باورچی خانے سے تھاپ کی آواز آئے گی تو لوگ کہیں گے کہ ان کے گھر پہ کھانا پک رہا ہے، ان کے روزہ نہیں رکھے ہوئے، تو بہت معیوب بات ہوگی اور شرم کی بات ہوگی۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ لوگ چھپ کے کھاتے ہیں اور روزہ داروں کے سامنے نہیں کھاتے ہیں، تاکہ روزہ داروں کو حوصلہ افزائی ہو اور ان کے ساتھ ایک سولیڈریٹی شو کرنے کے لیے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ کو سرکشی پسند نہیں ہے، اس کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کھلے عام کی جائے، اس لیے لوگ روزے کے احترام میں نہ کھاتے ہیں، دوسروں کے سامنے، خصوصاً روزداروں کے سامنے، نہ سگریٹ اور پان وغیرہ نوش کرتے ہیں۔ روزے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کمزوری بھی لگنے لگتی ہے، جب روزے کے دن بڑھنے لگتے ہیں 14ویں 15ویں روزے کے بعد، تو لوگوں کا اکثر موڈ بھی خراب ہونے لگتا ہے، چڑچڑے سے ہلکے سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا ان کی سوچیے جو ایئر کنڈیشن آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ
ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جو ٹھیلا لگاتے ہیں, ریڑھی لگاتے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہوئے سبزی بیچ رہے ہیں, سامان بیچ رہے ہیں, وہ بھی روزے سے ہوتے ہیں, مسکرا کے لوگوں کا سامان تول رہے ہیں, لوگوں سے اچھی طرح بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ روزے کے سلسلے سے آج دن کے عنوان سے کہ روزے کے دن میں کیا ہوتا ہے, باتیں بہت سی ہیں لیکن وقت کم ہے, اس لیے آج یہیں پر یہ گفتگو جو ہے وہ تمام کی جاتی ہے. لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ رمضان کی رونقوں کے سلسلے میں اگلی قسط میں آپ کو روزے کی افطاری, اس کے بعد پھر شبیں جو 3 دن ہوتے ہیں رمضان میں خاص, ان کے بارے میں, پھر جو عید کی تیاریاں, پھر عید کی صبح نماز کے واقعات, پھر عید کے دن شام کو پارٹیاں, اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے عید پیچھے ٹرم, یعنی عید کے بعد کے 3 دن وہ کیسے لوگ جا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ سب ہم آپ کو اگلی قسطوں میں بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے, اور اس کو آپ پسند کریں اور اپنے ریئیکشنز ہمیں ضرور بھیجیں. آداب.